برطانوی کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ کی بالادستی۔ برطانوی پارلیمنٹ دنیا کی قدیم ترین پارلیمنٹ ہے، اسے دنیا کی تمام پارلیمنٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ The sovereignty of parliament is the document characteristics of our political institutions۔ پارلیمنٹ کی بالادستی ہمارے سیاسی اداروں کی غالب خصوصیت ہے۔ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ سے مراد قانونی طور پر تاجدار، دارالامراء اور دارالمعام لی جاتی ہے۔ برطانیہ میں پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ طاقت تصور کی جاتی ہے، اس کو ملک کے تمام قوانین تشکیل دینے اور انہیں نافذ کرنے کا حق حاصل ہے۔ فلپ نارٹن اپنی کتاب میں پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ کے متعلق اپنے مفکر کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں: پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ پارلیمنٹ جب چاہے کوئی قانون بنا دے، منسوخ کر دے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ یا شخص برطانیہ میں قانونی طور پر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر دے یا ان کی خلاف ورزی کر دے۔ تمام قوانین دارالعوام تشکیل دیتا ہے اور دارالامراء سے ان قوانین کی توثیق کروائی جاتی ہے اور پھر تاجدارانہ قوانین کی حتمی منظوری دیتا ہے۔ اے سی پی کپور کہتا ہے: برطانوی پارلیمنٹ کی کوئی حد نہیں۔ اوگ لکھتا ہے: پارلیمنٹ کی قوت کو محدود کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ پارلیمنٹ کو اعلیٰ اور لامحدود اختیارات حاصل ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز یعنی کہ دارالامراء۔ دارالامراء برطانوی پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے، جو دارالعوام سے تقریباً 400 سال پرانا ایوان ہے۔ دارالامراء کو 1000 سال پہلے وجود میں آیا ہے، اس لحاظ سے برطانیہ میں دارالامراء ایک قدیم ادارہ تصور کیا جاتا ہے۔ دارالامراء کی تنظیم۔ دارالامراء اپنی تنظیم کے اعتبار سے ایک وسیع ادارہ ہے۔ اس وقت اس کے تقریباً 1000 سے زائد اراکین ہیں۔ یہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے کیونکہ دارالامراء کے اراکین کو تاجدار وزیر اعظم کے مشورے سے نامزد کرتا ہے۔ دارالامراء میں اکثر اراکین کا تعلق موروثی امراء سے ہے، پھر طائیات بھی دارالامراء کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی امراء بھی ایوان بالا میں شمولیت اختیار کرنے کا جواز رکھتے ہیں۔ دارالامراء کے اختیارات۔ سب سے پہلا اختیار یعنی کہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کو بنانا یا پارلیمنٹ کا وجود ہی قانون سازی کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلا اختیار اس کی قانون سازی کرنا ہے۔ 19ویں صدی تک دارالامراء کے پاس بے پناہ قانون سازی کے اختیارات ہیں، لیکن 1911 کے ایکٹ کے مطابق دارالامراء کے قانون سازی کے تمام اختیارات ختم کر دیے گئے، دارالعوام کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ اب تمام مسودات یا بل دارالامراء میں ہی اپنی تکمیل کے مراحل تک پہنچتے ہیں، پھر ان کی منظوری کے لیے دارالامراء بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور دارالامراء کو دارالعوام کے بھیجے ہوئے بل کو مسترد کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ دارالامراء دارالعوام کے صرف غیر مالیاتی بل کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک التوا میں ڈال سکتا ہے۔ مالیاتی اختیارات ہیں۔ دارالامراء کے مالیاتی اختیار 1911 کے ایکٹ نے تقریباً ختم کر کے رکھ دیے تھے۔ دارالامراء کسی بھی مالیاتی مسودے کو 1 ماہ سے زیادہ التوا میں رکھنے کا مجاز نہیں۔ دارالامراء مالیاتی مسودے پر منظوری دے یا نہ دے، وہ بل 1 ماہ بعد بادشاہ کے پاس آخری منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کسی بل یا مسودے کو مالیاتی یا غیر مالیاتی قرار دینا دارالعوام کے اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مالیاتی بل دراصل وہ بل ہوتے ہیں جو ملک میں ٹیکس کے نظام کو لاگو کرنے کے لیے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کے مختلف شعبوں کے لیے مخصوص کی گئی رقم کا تعین کرتے ہیں۔ عدالتی اختیارات۔ کہتا ہے برطانیہ میں دارالامراء سب سے بڑی عدالت سماعت کی جاتی ہے، یعنی آخری سماعت کا اختیار برطانوی دارالملک کے پاس ہوتا ہے۔ لارڈ چانسلر کو بے پناہ عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس کی تقرری اس کے مشورے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عدلیہ کی صدارت کرتا ہے۔ نظریاتی طور پر دارالامراء کے تمام اراکین عدالتی کارروائیوں میں حصہ لینے کے مجاز ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر قانونی امراء ہی عدالتی کارروائی میں شریک ہوتے ہیں۔ کابینہ کا احتساب۔ دارالامراء کابینہ کو دارالعوام کی طرح مستعفی ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کابینہ پالیسیوں اور مختلف منصوبوں پر تنقید کر کے کابینہ کا احتساب کر سکتا ہے۔ دارالامراء کے ارکان بھی مختلف محکموں کے وزراء سے ان کے محکموں کی کارکردگی کے متعلق سوال جواب، ان کی غلط پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں، جسے یقینی طور پر کابینہ کے اراکین اپنے انتظامی امور کی ذمہ داری سے چلاتے ہیں مجبور ہیں۔ کابینہ کے کچھ اراکین دارالامراء سے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ مشاورتی اختیارات۔ دارالامراء کے اکثر اراکین سابقہ گورنر، گورنر جنرل، تجربہ کار سفارتکار ہوتے ہیں، اور ان کے بہت سے تعلیم یافتہ اراکین جو کہ ادبی علوم میں بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں، وہ دارالامراء کے رکن بنائے جاتے ہیں۔ ملکہ وزیر اعظم سے مشورے کے بعد مذکورہ افراد کو دارالامراء کی رکنیت دیتی ہے۔ ان کے تجربہ کار افراد کی تحریری اور ایوان بالا میں بحث و تمیز کی رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دارالامراء وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں سے بھی دارالعوام کو نوازتا ہے۔ ان مشوروں پر عمل کرنا یا نہ کرنا دارالعوام کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے پتہ چلتا ہے کہ دارالامراء کی حیثیت برطانیہ میں برصغیر حیثیت کی ہے۔ اختیارات کے اعتبار سے دارالامراء ایک
انتہائی غیر مؤثر عوان ہے، لیکن دنیا کا قدیم ترین عوان ہونے کے ناطے اس کی برطانیہ میں ایک اپنی اہمیت ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مشاورتی نوعیت اور تجربے سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ، برطانوی پارلیمنٹ دو چیمبرز پر مشتمل پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے اور اس کے دو چیمبرز مشتمل ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں اپر چیمبر کو ہم دارالامراء یا ہاؤس آف لارڈز اور لوئر چیمبر کو دارالعوام یا ہاؤس آف کامنز کے نام سے جانتے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کو لے کر ہمیں یہ بات